على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز و مکرم سامعین عزیز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 24 ذی القعدہ سن 1444 ہجری بمطابق 16 جون 2023 اور آج کے ہمارے جمعے کا عنوان ہے قربانی کے مسائل۔ قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے؟ کیا گھر گھر کے الگ الگ افراد پر قربانی واجب ہوگی؟ عورت اور مرد کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ جانوروں میں کون کون سے جانور ایسے ہیں کہ ان کو قربان کر سکتے ہیں، ان کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات کہ قربانی بعض افراد پر واجب ہوا کرتی ہے۔ پچھلے جمعے میں تفصیلاً اس بات کر چکا ہوں کہ بعض افراد ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض پر قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن سنت پھر بھی ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو معاف ہے وہ کرتے تو ان کی ثوابدید ہے، نہ کریں تو ان کی ثوابدید ہے۔ نمبر 1، قربانی کس کس پر فرض ہے؟ یہ بات پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی لیکن اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ قربانی فرض ہونے کے لیے 5 شرائطیں ہیں۔ جس انسان میں 5 شرطیں پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی انسان مسلمان ہوگا اس کے اندر اگر بقیہ 4 شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہوگی۔ تو پہلی شرط اول مسلمان ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی، وہ انسان بالغ بھی ہو، نابالغ نہ ہو۔ بیٹا جوتے اتار دیں۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ بھی ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہوتی۔ اس بات کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جو بچہ بالغ ہو جائے، لڑکے کی عمر 13 سال، آج کے زمانے میں 13 سال سے زائد جو بچے ہیں، قریب 14 سال، وہ بالغ ہیں، یا اس سے جلدی 10 سال، 11 سال، 12 سال کی عمر میں اگر کسی بھی لڑکے میں جوانی کی علامات پائی جائیں تو وہ بالغ ہے۔ نمبر 2، لڑکی کی عمر 11 سال سے زائد 12 سال ہے
یا 12 سال سے پہلے اس میں بلوغت کی علامات پائی جائیں تو وہ بالغ ہے۔ شرط اول یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اس بات کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر، اپنے علاقے میں موجود ہو۔ اگر کوئی بھی انسان 48 میل یا 78 کلومیٹر سے زائد سفر کرتا ہے تو وہ مسافر ہے۔ کسی انسان نے سفر کیا ڈوگ جیلانی سے گجرانوالہ کے لیے، اور وہاں ٹھہرنے کی نیت لی، یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ڈوگ جیلانی سے سفر کیا گجرانوالہ، وہاں ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، کاروباری نوعیت کا سفر ہے، واپس آ جانا، تو یہ انسان اگر وہاں 4 یا 5 دن مقیم رہا تو اس میں قربانی واجب نہ ہوگی، یہ مسافر ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ پاگل مجنون نہ ہو، اس کی عقل باقی ہو، دماغی توازن اس کا درست ہونا چاہیے۔ پاگل یا مجنون آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ انسان مالدار ہو، جسے آپ علماء کی زبان سے سنتے ہیں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونے کا معنی اور مالدار ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کی ملکیت میں لفظ مالدار اس لیے اکثر استعمال کرتا ہوں کہ اس سے اور بھی بہت سارے مسائل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ مالدار سمجھتے نہیں ہیں اپنے آپ کو، کروڑوں روپے کی ملکیت ہوتی ہے پھر بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھتے، میرے تو بڑا غریب کھڑا ہے۔ تو لہٰذا شریعت نے مالدار کی صاحب نصاب کا معنی مالدار ہے۔ تو پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مالدار ہو۔ مالدار ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں، اس کی ذاتی ملکیت میں، گھریلو ملکیت میں یا خاندان کی ملکیت میں نہیں، اس کی ذاتی اپنی ملکیت میں 7.5 تولے زیور یا 7.5 تولے خالص سونا یا 52.5 تولے چاندی یا چاندی کے برابر رقم یا مال تجارت موجود ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ ایک لفظ استعمال میں نے کیا ہے 7.5 تولے کی بقدر زیور۔ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہم زکوٰۃ اور نصاب لگوانے کے لیے سنار کے پاس جاتے ہیں تو کاٹ کے بتاتا ہے کہ آپ کی رقم اتنی بنتی ہے اور یہ اتنے تولے زیور ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز غالب ہو اسی کا حکم لگتا ہے، تو لہٰذا زیور جتنا بھی ہے، جس حال میں ہے اس کو تولیں، وہ جتنا بھی ہے اس کا وزن وہی ہوگا، اس سے کاٹ نہیں کٹے گی، اس سے کاٹ نہیں کٹے گی۔ اگر وہ کسی کے پاس موجود ہے یا پورا سونا تو نہیں ہے، 3 تولے 2 تولے سونا ہے، ساتھ رقم بھی موجود ہے یا چاندی کی کچھ روٹیاں موجود ہیں، تب بھی قربانی واجب ہے۔ دوسری بات، 52.5 تولے چاندی کے بقدر اگر کسی کے پاس مال تجارت ہو، ہماری جتنی بھی یہاں دکانیں ہیں ڈوگ جیلانی میں، یہ ساری دکانیں تقریباً 52.5 تولے چاندی سے زائد رقم کی ہوتی ہیں۔ جو دکاندار ہیں ان پر قربانی لازم آتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کے بقدر رقم موجود ہو یا زائد سامان موجود ہو۔ جیسے ایک عورت ہے، عورت کے پاس 5 تولے یا 3 تولے زیور ہے اور ساتھ گھر میں رکھے ہوئے ایسے برتن ہیں جن کو جہیز کی صورت میں لایا تھا اور ٹاکی شاکی مار کے بڑا سجا سنبھا کے اس نے کسی پچھلے کمرے کے پچھلے کونے میں رکھا ہے، جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، وہ بھی مال زائد ہے۔ ضروریات اصلیہ سے جو چیز بھی زائد ہو، ضروریات اصلیہ کا مطلب یہ ہے جو انسانی ضرورت اور انسانی استعمال میں سال بھر نہ آئے، وہ چیز انسان کی ضرورت سے زائد ہے۔ لہذا جو برتن یا کوئی آج کل
ڈرائنگ روم سجائے جاتے ہیں، اس میں بڑے مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیس رکھے جاتے ہیں، زیور اور چاندی سے آراستہ پیسز وہاں رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسانی ضرورت سے زائد ہیں۔ ضمناً ایک بات اور سمجھیں، یہ جو نوجوان ہمارے جنہوں نے بڑے بڑے پھٹے رکھے ہوئے ہیں موبائل اسمارٹ فون کی صورت میں، کوئی فون ایسا ہے کہ جو کم قیمت کا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہے تو بہت اچھا وہ اس کی ضرورت میں داخل ہے، لیکن یہ بڑے بڑے فون جو رکھے ہیں نا، لاکھ روپے 2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کا جو فون رکھا ہے یہ ضرورت سے زائد ہے۔ گیمنگ فون جتنے ہیں یہ سارے ضرورت سے زائد ہے۔ گیم انسان کی ضرورت نہیں ہے، گیمنگ فون جتنے بھی ہیں یہ سارے انسان کی ضرورت سے زائد ہے، جبکہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی ضرورت میں شامل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر رکھا ہے تو عموماً وہ کسی لیے رکھا ہوتا ہے جو اس کی ضرورت سے وابستہ ہوتا ہے، وہ اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور فون عموماً لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بھی تختہ ہے اس لیے رکھا جاتا ہے، لہٰذا یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو جس بھی آدمی کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد چیزیں موجود ہوں اس کو شریعت نے مالدار کہا ہے۔ تو یہ 5 شرطیں جس انسان میں پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2، قربانی خریدنا۔ قربانی خریدنے کے لیے حلال مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ حصہ دار ہیں، کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالتے ہیں، حصوں کی تقسیم میں بتاؤں گا آگے، بہرحال یہاں مال کے بارے میں سمجھ لیں۔ اگر آپ بڑا جانور لینا چاہتے ہیں اور اس جانور میں حصے مشترک ہیں، 7 حصے ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، آپ حصے ڈال رہے ہیں اس میں، ان سب حصص جن کے حصے شامل ہیں ان سب کا مال حلال ہونا چاہیے، اپنا مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں یا کمیشن کا کام کرتے ہیں اور کمیشن کے مسائل معلوم نہیں ہیں، حرام کماتے ہیں، ٹاپ مارتے ہیں مارکیٹ میں، لفظ ٹاپ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کمیشن کی دنیا کے لوگ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، مارکیٹ میں ٹاپ مارتے ہیں یا سود کماتے ہیں یا کسی کے بیانے کی رقم کھا رکھی ہے۔ ہمارے برقوں میں ہر دوسرا آدمی کو اپنی ڈیلر ہے اور کئیوں کے بیانے جیبوں میں ڈال کے پھر رہے ہیں، تو یہ سارے حرام ہیں۔ حرام مال سے لے کر کے حلال جانور ذبح کرنے سے قربانی نہیں ہوتی۔ پہلی بات مال حلال۔ دوسری بات 3 جانوروں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ابل، غنم اور بقر۔ ان تینوں کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان 3 کا مطلب یہ ہے، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ایسا فطرتی پالتو جانور اس کی قربانی جائز ہے جو ان 3 کی قسموں میں آئے۔ پہلا لفظ میں نے بولا فطرتی، یہ لفظ لازم ہے۔ دوسرا پالتو، اگر کسی نے ہرن لا کر کے پالا یا کسی نے جنگلی گدھا لا کر پالا یا کوئی ایسا جنگلی جانور لا کر پالا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ فطرتی نہیں ہے۔ اس کی فطرت ہے جنگلی ہونا، کھلا پھرنا، اس نے اس کو لا کر کے پکڑ کے قید کر کے پالا ہے اور لہٰذا یہ فطرت میں نہیں آئے۔ دوسری بات پالتو بھی ہو، جو جانور پالتو نہیں ہیں ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو ان 3 جانوروں میں کل 5 جانور آتے ہیں۔ ابل، اونٹ، اس کی قربانی جائز ہے۔ غنم، بھیڑ، بکری، دمبا، بکرا، ان کی قربانی جائز ہے۔ بقر، گائے، بیل، ان کی قربانی جائز ہے، اور گائے بیل کے ساتھ بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عرب میں گائے کے ساتھ بھینس اس وقت موجود نہیں تھی۔ جزیرۃ العرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے یا آپ کے صحابہ، جیت بڑے صحابہ جب تک تھے تب تک یہ عرب کے اندر یہ نسل نہیں تھی، گائے کی یہ بھینس نسل نہیں تھی۔ موطا امام مالک، امام مغنی، القاموس، ان سب نے جو تشریح کی ہے، عربی کے اندر بھینس کو جاموس کہتے ہیں، سب نے تشریح تعریف یہ لکھی ہے، یہ نوع من البقر،
کہ یہ ایک قسم ہے گائے کی، اسی وجہ سے ہم اس کو حلال گردانتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے اوپر حلال کا فتویٰ بھی لگتا ہے، وغیرہ حلال جاموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ حلال بھی اسی لیے ہے کہ یہ قسم ہے گائے کی، تو لہٰذا اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن کو قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جانور ہے، ہرن ہے، مرغا ہے، مرغی ہے، جنگلی گدھا ہے، زیبرا، ان چیزوں کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ فطرتی پالتو جانور نہیں۔ نمبر 3، جانوروں کی عمریں۔ اونٹ کی عمر 5 سال۔ اگر کوئی اونٹ قربانی کرنا چاہتا ہے تو 5 سال کی عمر تک کا اونٹ ذبح کرنا لازم ہے۔ 5 سال سے کم عمر ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2، گائے یا بھینس، ان کی عمر 2 سال، جسے آپ کی زبان میں بولا ہونا کہتے ہیں۔ 2 سال سے کم عمر ہو تو قربانی درست نہیں ہے، 2 سال سے زائد قربانی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، بکری اور بکرا، ان کی عمر 1 سال ہونا لازم ہے۔ انہی کے ساتھ بھیڑ اور دمبا، چاہے ان کے پیچھے چنڈی ہو لٹکی ہوئی یا نہ ہو، دونوں شروع ہوں۔ اگر وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ سال کے برابر نظر آتا ہے، سال کے بکریوں میں چھوڑا جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ سال کا ہے کہ نہیں ہے، 6 ماہ سے زائد ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر وہ 9 ماہ کا ہے اور سال والے میں چھوڑنے کے بعد، یا 11 ماہ کا ہے سال والے جانوروں میں چھوڑا تو پتہ نہیں چلتا، لگتا ہے سال سے چھوٹا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک اور بات ضمن، ہماری منڈیوں میں قسمیں کھائی جاتی ہیں جانور بیچنے کے لیے کہ یہ جانور دونہ ہے۔ آج کے زمانے کا بیوپاری الٹا لٹک کے قسم کھائے تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ آج کے زمانے کا بیوپاری زبان سے کچھ بھی کہہ لے، علامات پوری نہ ہوں تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جھوٹ اور دھوکہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ سچا ہو، ہم اس کے اوپر جھوٹ کا فتویٰ نہیں لگا۔ ممکن ہے وہ حاجی، پریزی، نمازی، تہجد گزار، سچ کہنے والا آدمی ہو، لیکن زمانے کے اندر بقیہ جھوٹ اور دھوکہ اتنا ہے کہ اس کا حکم اس پر بھی لگے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار۔ لہذا جب جانور خریدیں خود سمجھ ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو اپنے ساتھ اپنے گھر کے کسی بڑے فرد کو، اپنے خاندان کے کسی بڑے آدمی کو جس کو سمجھ ہو جانوروں کی، اس کو ساتھ رکھ کر کے خریدیں۔ جانور کی عمر پوری ہونا ضروری ہے، کم ہوگی تو قربانی درست نہ ہوگی۔ نمبر 3، جانور خرید لیا تو خریدتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ عیب کا معنی یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ مکمل ہوں، اس کی آنکھیں ہیں تو ٹھیک دکھتا ہو۔ ٹھیک دکھنے کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی دور، جیسے یہاں سے باہر گٹر تک چارہ پڑا ہو تو اس کو نظر آئے، وہ چل کر کے اس کی طرف جا سکے۔ جانور بھینگا یا کانا نہ ہو، دونوں آنکھیں اس کی درست ہونی چاہیے۔ اگر ایک آنکھ بھی درست نہ ہو تو قربانی درست نہ ہوگی۔ دروازے میں کھڑے نہ ہو، تشریف رکھیں یا اوپر تشریف لے جائیں، بھائی بیٹھ پیچھے وہاں بیٹھ جائیں، نہیں تو اوپر تشریف لے جائیں۔ جانور کانا یا بھینگا نہ ہو۔ اسی طرح اس کے کان ہیں تو کان کامل اور سلامت ہونے چاہیے، پورے ہونے چاہیے۔ چھوٹے کان ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے ہیں تب بھی درست ہیں، لیکن کٹا ہوا یا پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ پھٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض علاقوں میں جانوروں کے کانوں میں سوراخ کیے جاتے ہیں، معلوم نہیں ہے مجھے کہ کس نیت سے اور کس لیے کیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو میں سے شاید کوئی سمجھتا ہو، لیکن سوراخ کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ سارے سوراخ دونوں کانوں کے ملا کر اتنے بنتے ہیں کہ 1/3 1 تہائی کے برابر بنتے ہیں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ یا کٹا ہوا ہے جانور کا کان اور وہ 50-50 ہے اس کا کان، یعنی کہ ہاف کٹا ہوا ہے ہاف باقی ہے، یا تھوڑے تھوڑے دونوں کٹے ہوئے ہیں اور وہ اتنے کٹے ہوئے ہیں کہ دونوں کو ملایا جائے تو وہ 1 تہائی سے زائد بنتے ہیں، تو بھی قربانی درست نہیں ہے۔ کان پورے ہونے چاہیے۔ سینگ، جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، سینگ درمیان سے ٹوٹے ہوئے تو قربانی جائز ہے۔
لیکن اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. ایک یا دونوں کی صورت میں قربانی جائز ہے، ایک کی صورت میں قربانی جائز نہیں. جانوروں کے پاؤں، جانور اگر چاروں پاؤں رکھ اس کے زخم، عموماً جانور گاڑی میں لائے جاتے ہیں پنجاب سے، دور دراز علاقوں سے، تو زخمی ہو جاتے ہیں. اتنا زخم ہے تو چلتا ہے چاروں پاؤں کے اوپر، دوڑتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ لنگڑا کے چلتا ہے اور لنگڑاتا ایسا ہے کہ چوتھا پاؤں زمین پہ رکھتا ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. چاروں پاؤں پر چلنے والا جانور اس کی قربانی درست ہے. اگر آپ نے جانور لے آئے اور لانے کے بعد بھی عیب ظاہر ہوا تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو قربانی جس کے اوپر واجب ہے، اور ایک غریب آدمی جس نے سنت سمجھ کر قربانی کرنے کا ارادہ کیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی خریدنے کی وجہ سے دونوں پر قربانی واجب ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانور اگر ٹھیک نہ ہو قربانی تک، قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی لے کر مغرب تک، جب سورج غروب ہو جائے اس وقت تک ہے. وہاں تک وہ جانور ٹھیک نہیں ہوا تو اس کی متبادل دوسرا جانور قربان کرنا ہوگا. ضمناً وقت سمجھ لیں، دیہاتوں کے اندر جس دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی اس دیہات میں صبح صادق کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. شہروں میں جب پورے شہر میں کہیں ایک دفعہ عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. اگر اس سے پہلے قربانی کر لی گئی تو قربانی نہ ہوگی. تو وقت صبح فجر سے لے کر صبح عید کی نماز سے لے کر کے 13 کی مغرب تک سورج غروب ہونے تک یہ وقت ہے. مرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مرض لگ گئی جانور کو تو اس صورت میں متبادل جانور یا اسی کو علاج کروا کر ٹھیک کروا لیا جاتا ہے. ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، اللہ شفا دے دیتے ہیں تو بھی درست اس کی قربانی کر سکتے ہیں. جانور قربانی کرتے ہوئے گراتے ہوئے زخمی ہو گیا یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، درست ہے، قربانی جائز ہے، اس کو اسی حال میں قربان کر سکتے ہیں. لیکن یہ قربانی کے عمل کے دوران آپ نے گرایا، نیچے پتھر تھا یا کوئی لکڑی تھی جو اس کو لگی تو اسی حال میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں، پھر قربانی درست ہے. اسی کے ضمن میں ایک اور عرض کر دوں، قربانی کا جانور خود ذبح کرنا سنت عمل ہے. قربانی کا جانور خود ذبح کرنا کیا ہے جی؟ بولیں، سنت عمل ہے. ہمارے ہاں فیشن یہ بن گیا ہے کہ ہم کسائی پکڑ کے لے آتے ہیں اور کسائیوں کو بے بہا اجرت دی جاتی ہے جو عام دنوں سے زائد ہے، جبکہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. اس سے قربانی کرواتے ہیں اور اس کے عقائد کا اس کو جانتے تک نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہے عیسائی ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، رفضی ہے، قادیانی ہے، کوئی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ درست نہیں ہے. کوشش کریں آپ خود قربانی کریں، خود جانور ذبح کریں. ہاں کھال چلو ڈالنے کے لیے، گوشت بنانے کے لیے کسی کی مدد لینے تو بہت اچھا. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے ماموں، چاچو، خالو، خاندان میں جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے میرے رشتہ دار ہیں، اس سے ذبح کروا. لہٰذا جانور اس سے ذبح کروائیں جس کو آپ جانتے ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح العقیدہ آدمی ہے. وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. ایک اور بات، مسلمان آدمی آپ خود ذبح کر رہے ہیں، قربانی چھری آپ خود پھینکنا شروع کی لیکن بسم اللہ بھول گئی تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے جان بوجھ کے نہ پڑنا، یاد تھی لیکن نہیں پڑی جان بوجھ کر کے، جانور حلال نہیں ہوگا. ذبح کر دیا بسم اللہ پڑے بغیر تو جانور حرام ہے. ایک ہے غلطی سے بھول گئی. نئے لوگ ہیں سارے، افراتفری پڑ جاتی ہے، اس وقت جانور جب گرتا ہے تو عموماً آدمی بھول جاتا ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ذبیحہ حلال ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے امتی کا نسیان معاف ہے، جو بھول جائے. اسی لیے روزے کی حالت میں بھول کر کوئی کھانا کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے دعوت حدیث ہے. اسی طرح غلطی سے بسم اللہ چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے. وقت پورا ہو گیا، جو مسائل بچ گئے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جمعے کے بعد بھی میں ادھر ہوں، سوال کر سکتے ہیں. ایک دو ضمن اور عام باتیں. جانور خریدتے وقت جانور کے گوشت کا خاص خیال رکھیں. ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے
وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے کزن نے اگر 3 لاکھ کا لیا تو میں 4 لاکھ کا لے لوں. یہ درست نہیں ہے. آپ کو اللہ نے استطاعت دے دی ہے تو 2 قربانیاں کر لیں. 2 سے بھی زیادہ کی استطاعت تو زیادہ کریں. اپنی طرف سے بھی قربانی کریں, اپنے والدین زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی کریں, مردہ ہیں دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کی طرف سے بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں, صحابہ کی طرف سے قربانی کریں, اپنے دادا دادی کی طرف سے قربانی کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں. لیکن بلا وجہ مال ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے. تو جانور خریدتے وقت تم کے اوپر اور بلا وجہ ریٹ لگا دینا یہ درست نہیں ہے. جانور کے گوشت کو دیکھ کر کے ریٹ لگا. جانور تول کر خریدنا بھی درست ہے, اندازے سے خریدنا بھی درست ہے, گن کر خریدنا بھی درست ہے. تینوں چیزیں درست ہیں. جانوروں کا ریٹ بلا وجہ زیادہ نہ لگائیں. جب جانور خرید لیں تو ہمارے معاشرے کی زمانے میں شوخیاں مارنا یہ نہ مانے. آپ نے اللہ کے لیے لیا ہے, ریاکاری کے لیے نہیں لیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے. گلیوں میں مت پھیریں, اس کو گھمائیں کہ بچوں کے پیچھے کبھی وہ کبھی بڑوں کے پیچھے کبھی عورتوں کے پیچھے. یہ طریقہ کار درست نہیں. آپ نے اللہ کے لیے لیا ہے. جانور کو قربانی سے پہلے خریدنا مستحب عمل ہے. اس کی خدمت کرنا, اس کو بنانا, سنوارنا, سجانا, گلے میں کلادے ڈالنا یہ مستحب عمل ہے, کرنا چاہیے. مہندی لگائیں, اس کو خوشنما بنائیں, لیکن پورے محلے میں اس کو بنا سنوار کے پھیرنا یہ درست نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ گلیاں بند کرنا قربانی کی وجہ سے یہ بھی درست. کھلی جگہوں پر اگر آپ کے گھر میں یا گلی میں جگہ نہیں ہے تو دور ضلع میں تو بہت ساری جگہ ہیں ماشاء اللہ, باہر نکل جائیں کسی کھلی جگہ پر جا کر قربانی کریں جہاں پر محلے والوں کو پریشانی نہ ہو. ہاں ایک گلی ہے 5-7 گھر, آپ 7 ہی گھر ہیں اور 7 حصہ دار ہیں تو قربانی درست ہے. 30 سیکنڈ رہیں گے آخری بار. بڑے جانوروں میں ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتا ہے, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 6 بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 7. یہ 7 کی مقدار زیادہ کی ہے, یہ کم کی ہے. آپ جو کوئی اگر 2 جاننا چاہیں 2 حصے کر سکتے ہیں, 3 بھی کر سکتے ہیں, 4 بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بڑھ چڑھ کر کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے لیے, مسجد کی چھت کے لیے ریت اور بلاکوں کا کسی ساتھی نے اعلان کیا ہے. کوشش کریں بٹیا بھی اگر کوئی انتظام ہو جائے تو چھت ڈال جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب.